کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ جس وقت اذان مسلمانوں کے کانوں میں رس گھولتی ہے تو گھروں میں سب لوگ خاموش ہو جایا کرتے تھے. خواتین سر کے اوپر کپڑا لے لیا کرتی تھی کہ اذان ہو رہی ہے اور مسجد کے اندر سے نماز کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. اس اذان کے ادب میں وہ سروں پر کپڑا رکھ لیا کرتے اور سارے گھر والے خاموشی سے اذان سنا کرتے اور اس کا جواب دیا کرتے تھے. لیکن آج ایسا دور آ گیا ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ادھر سے اذان ہو رہی ہے، مسجد میں اذان پڑھی جا رہی ہے، اذان دی جا رہی ہے اور لوگ آپس میں باتوں میں مصروف ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں کہ ایک اسلامی شعار ہے، اللہ رب العزت کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے، اس کی طرف بلایا جا رہا ہے تو لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، اس کا جواب ہی نہیں دیتے. وہ ایمان کی لطافت اور لذت ہی نظر نہیں آتی. ہاں، دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو مکمل طور پر سنتے ہیں، لیکن عامت الناس کو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ پریشانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے متعلق بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، حکم بھی دیا ہے کہ تم نے اس کو سننا اور اس کا جواب دینا، اور بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں. لیکن اے بندہ مومن، کب تمہیں سمجھ آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمانے عالی شان وہ آپ کی عزت کے لیے، آپ کی بخشش کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، امام نسائی نے اس کو روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح. وہ کیا حدیث پاک ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ فرمایا، آپ نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول. جب تم مؤذن کی آواز سنو یعنی اذان سنو تو پھر تم وہ کہو جو وہ کہہ رہا ہے، یعنی اس کی اذان کا جواب دو. اور پھر فرمایا جس وقت اذان مکمل ہو جائے ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھا کرو. من صلی علیہ صلاۃ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اس کا مطلب ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری بعد اپنے اوپر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ 10 رحمتیں اس پر برسیں گی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم صلوا لی الوسیلہ، فرمایا کہ پھر میرے لیے وسیلہ مانگا کرو. اور وہ وسیلہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک ایسی منزل ہے، یہ ایک ایسی منزل ہے کہ جو صرف ایک ہی منزل ہے اور وہ جس کو نصیب ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور پھر فرمایا من سال علی الوسیلہ حلت علیہ الشفاع، جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی انسان اذان سنتا ہے اور ادب کو اس وقت ادب کو ملوز خاطر رکھتا ہے، یہ ہم سب مسلمان بھائیوں کی اور تمام اسلامی بہنوں کی، گھروں میں ماؤں کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب بھی اذان سنیں خاموشی اختیار کریں اور اس کے ادب کو پہلے لوگوں کی طرح ادب کو قائم رکھیں. یقیناً ایسا کرنے سے ہمارے معاشرے میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، نماز کا احساس ہوگا. اللہ اکبر کا جب ہم پیغام سنیں گے ہمارے دلوں میں نماز کی قدر آئے گی اور ہم مسجدوں کی طرف جائیں گے، پھر اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں.